فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں سب سے پہلی حقیقت جو ہمیں پتہ لگی وہ یہ ہے کہ فن لینڈ میں کوئی بھی بچہ 7 سال سے پہلے اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ پاکستان میں بچہ 2-2.5 سال کا بھی اسکول بھیج دیا جاتا ہے، اور جب اسکول کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے ایموشنلی ڈیمیج ہوتا ہے، اس ڈیمیج کو وہ ساری زندگی بھگتتا ہے۔ میں چند تصویریں فن لینڈ کے اسکول سسٹمز کی، کلاس رومز کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ ان کلاس روم سے اندازہ لگائیے، یہ آپ کو کلاس روم کم لگ رہے ہیں اور یہ کوئی فن اسٹیشن، پلے اسٹیشنز، بچوں کے کھیلنے کی جگہ زیادہ لگ رہی ہیں، کیونکہ دنیا کے تمام ماہرین جو تعلیم سے منسلک ہیں، سائیکالوجی سے اور لرننگ سے منسلک ہیں، وہ یہ مانے ہیں کہ جتنا انفارمل اور جتنا کیجول قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے انسان اتنا زیادہ سیکھتا ہے۔ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کلاس روم میں کم سیکھتا ہے، اوپن انوائرمنٹ میں اور سچویشنز میں زیادہ سیکھتا ہے۔ آپ استاد سے اور کتاب سے سیکھے سبق کو شاید یاد نہیں رکھتے، لیکن زندگی میں آنے والے چیلنج اور زندگی میں جو ٹھڈے آپ کھاتے ہیں، مسئلے آپ دیکھتے ہیں، ان سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ فن لینڈ کے ایجوکیشنسٹ مانتے ہیں کہ ہمیں نانی، نانا، دادا، دادی زیادہ سکھا سکتے ہیں، لہٰذا بچوں کو فزکس، کیمسٹری، میتھ سے زیادہ کہانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں فن لینڈ میں کیونکہ بچہ 7 سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے والدین کے پاس رہتا ہے، والدین کی ایک بڑی تعداد، بزرگوں کی ایک بڑی تعداد، نانا، نانی، دادا، دادی کی ایک بڑی تعداد وہ سٹوری ٹیلنگ کو جانتی ہیں اور کہانیاں سنا کے بچوں کو مورل اور ایتھکس کے سبق سکھاتی ہیں۔ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں یہ مانا گیا ہے کہ بچوں کا سوشل ہونا بڑا ضروری ہے، والدین سے اٹیچ ہونا، رشتہ داروں سے اٹیچ ہونا، اپنے قریبی لوگوں سے منسلک ہونا، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، یہ سب کی سب چیزیں بچوں میں سوشل جینیس بھی پیدا کرتا ہے اور ایتھکس بھی پیدا ہوتے ہیں۔ فن لینڈ میں انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ بچے کرسی پہ بیٹھ کے اتنا زیادہ نہیں سیکھتے، بین بیگ جو کہ بڑا کیجول سا لگتا ہے اس پہ اگر بیٹھ کے سیکھے تو 20% لرننگ زیادہ ہوتی ہے۔ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں ایک اور خاص بات یہ کہ ہر 45 منٹ کی کلاس کے بعد 15 منٹ کی بریک دی جاتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو سائیکالوجی کا بڑا ایک بنیادی اصول بتا دوں، جب بھی آپ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک خاص ماحول میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، 45 منٹ کے بعد آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، مائنڈ سوئچ آف ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کی اٹینشن ادھر ادھر جانے لگ پڑتی ہے۔ لہٰذا 45 منٹ پڑھنے کے بعد آپ کو 15 منٹ کی بریک لینی ہوتی ہے، جو کہ فن لینڈ میں فالو کی جاتی ہے۔ فن لینڈ میں اسکول میں بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور یہ بڑا ہیلدی فوڈ ہوتا ہے، اس کی تصویر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں زندگی کی ابتدا سے ہی بچوں کو، جب وہ چھوٹے ہیں 7-8 سال کے، تب سے ہی ریئل لائف پرابلمز بتائی جاتی ہیں۔ ریئل لائف پرابلمز کو شروع سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ریسورس کو کیسے مینج کرنا ہے، آپ کو پرابلمز کو کیسے سولو کرنا ہے، آپ زندگی میں کسی بھی چیلنج کا شکار ہوتے ہیں، صبر کہاں پر کرنا ہے، برداشت کہاں پر کرنا ہے اور کہاں پر ایکشن پلان اور اسٹریٹجی بنانی ہے۔ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں شروع سے بچوں کو سوال دیے جاتے ہیں۔ سوال دنیا کی واحد چیز ہے جس میں علم پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آدھا علم سوال میں ہے۔ سب سے خوبصورت بات جو فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو سٹریس نہیں دی جاتی، بچے خوش رہتے ہیں، بچوں کو خوش رکھا جاتا ہے اور بچوں کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک ٹیچر جو ابتدا سے پڑھانا شروع کرتا ہے وہ گریڈ 6 تک وہی پڑھاتا ہے، کیونکہ وہاں یہ مانا جاتا ہے کہ ٹیچر بچے کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر بار بار ٹیچر چینج کیا جائے تو بچہ سیکھ نہیں سکتا، لرن نہیں کر سکتا۔ یہ ٹیچر کا بچے کو سمجھنا، یہ اٹیچمنٹ، یہ اپنے ساتھ جوڑنا، اس کے پرابلمز کو سمجھنا، اس کی سائیکی کو سمجھنا، یہی بچے کے مستقبل کو شاندار بنا سکتا ہے۔ ایک خوبصورت بات جو مجھے فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کی اچھی لگی کہ وہاں لائک نالائک بچے ایک ہی سیکشن میں پڑھتے ہیں، ان کو علیحدہ ڈیوائیڈ نہیں کیا جاتا کہ لائک بچوں کا سیکشن ہے اور یہ نالائک بچوں کا سیکشن ہے۔ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھتے ہیں۔